تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا، ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی، یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی۔ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا، ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی، ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ، پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں، نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو۔ کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو۔ دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹراڈنری ہے، پوری امت کو ساتھ لے کر چلے، اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی۔ انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے، تو انہوں نے یہ سنی شیعہ فساد کی جو جڑ تھی نا وہ سٹارٹ ہی میں کاٹ دی تھی۔ ابھی دیکھیں بڑے کٹر قسم کے جو سنی صحافی ہیں عرب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایران کے دورے پر گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ولاگز بنائے ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دنگا و فساد نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے امام خمینی کی محنت، اور وہ تو 10 سال رہے، ان 10 سالوں میں بھی ان کو آلموسٹ 9 سال ایران عراق کی جنگ سے گزرنا پڑا، جو اس وقت امریکہ نے صدام حسین کے ذریعے مسلط کی، اور بعد میں دیکھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح صدام حسین کو پھینک دیا۔ اصل جو تربیت کی ہے نا اس ایرانی قوم کی، وہ انہوں نے کی تھی، سید علی خامنائی صاحب نے، جو 36 سال تک آلموسٹ ان کے سپریم لیڈر رہے الحمدللہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب نیکسٹ جو بھی سپریم لیڈر آئے گا اس کے لیے گراؤنڈز اویلیبل ہیں۔ اتحاد امت کے حوالے سے سید علی خامنائی صاحب کے جو 3 فتوے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کروں۔ نمبر 1 جو ان کا فتویٰ، جب چند ایک عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر غالی رافضیوں نے امہات المومنین کی توہین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین کی، تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے سید علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں،
اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو کٹر قسم کے شیعہ ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ عمار ابن یاسر سے بڑا شیعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جنگ جمل کا موقع ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، حسن ابن علی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، ان کے احترام میں عمار ابن یاسر نچلی والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور جملے سنیں، اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت میں، یعنی کنفرم جنتی۔ لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ یعنی حضرت علی کی اطاعت کو انہوں نے کہا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور سیدہ عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک طرف اتنا سخت موقف اور دوسری طرف احترام بھی کام نہیں ہونے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے شیعہ بننا ہے تو عمار ابن یاسر والے شیعہ بنے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم اہل سنت منہج پہ چلنے والے لوگ، اہل سنت فرقے کی میں کوئی گارنٹی نہیں اٹھا رہا، میں اپنی بات کروں گا، اہل سنت منہج کے لوگ جو بکش مسلمان ہیں وہ عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، ورنہ نہ ہم سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم مسلم ہیں، اسی پہ ہمارا فخر ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے ہمارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کتاب میں بھی رکھ دیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہی ہمارا فخر ہے الحمدللہ۔ تو یہ فتویٰ دیا سید علی خامنائی صاحب نے کہ امہات المومنین کی کوئی توہین نہ کرے، پھر انہوں نے کہا کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جنرل فتویٰ بھی دے دیا کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہستیاں قابل احترام ہیں خواہ وہ اہل تشیع کے ہاں نہ ہو، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توہین نہ کی جائے۔ اس فتوے نے ایٹ لیسٹ گستاخیوں کے خلاف ایران میں، عرب دنیا میں بند باندھ دیا۔ چند ایک بھونکنے والے ہمیشہ سے بھونکتے رہے ہیں، وہ آندہ بھی بھونکیں گے، لیکن اوورال شیعہ کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ انہوں نے بچا لیا۔ سب کانٹیننٹ میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سنی بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، شیعہ بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، ظاہر ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ دوسرا فتویٰ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں، اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے۔ حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں، اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے والی۔ میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، چند ہاتھ باندھ کے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے۔ یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا، کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں، عزادار ہی ہیں زیادہ تر، اور وہ زنجیر زنی، چھریوں کا ماتم، آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا۔ مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں سوال رکھ دیا تھا تو انہیں جواب دینا پڑا۔ جواد نقوی صاحب کو میں نے کہا آپ اس طرح کے سوالات نہ انٹرٹین کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھٹی صاحب کو بتایا تھا کہ آپ نے اس قسم کے سوال نہیں کرنے، مجھ سے انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس کریں۔ بہرحال انہوں نے کر دیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کلیئر کرنا ضروری ہے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنے کا
حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا تھا۔ وہ اسی طریقے سے رسومات چل رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ حمزہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ عورتیں انصار کی آئیں اور انہوں نے وہاں پر نوحہ کیا، آہو بکا کیا بلند آواز سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا۔ جو حدیث پیش کی جواد نقوی صاحب نے، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے سلام اللہ علیہا، تو وہ شیر خوارگی کی عمر میں فوت ہوئے، آخری سانس لے رہے تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کا سانس اکھڑ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی پہ دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو میت کے اوپر آہو بکا کرنے سے منع کیا ہے، تو آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا جو ہے یہ رحمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالی رحمت فرمانے والا ہے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں رحم موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئیں تو یہ سنت ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ آواز بلند نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، رخسار پیٹنا نہ ہو، گریبان پھاڑنا نہ ہو، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم کی حالت میں گریبان چاک کرے، اپنے رخسار پیٹے، تو یہ اس کا عمل زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں بین کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص غم کی حالت میں اونچی آواز سے روئے یا اپنے کپڑے پھاڑے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں۔ البتہ ایک چیز سید جواد نقوی صاحب نے جو انڈورس کی، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ماتم میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس قسم کا ماتم کرنا کہ جس میں جسم سے خون نکلے، یہ بالکل حرام ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ماتم کرتے ہوئے چھریاں ماری جاتی ہیں، زنجیر زنی ہوتی ہے، اور آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، کوئلوں کے اوپر ماتم، یہ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے۔ اور کوئی ایسا ماتم جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کروں گا۔ اور اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا ایک خطبہ جو نبی علیہ السلام کی میت پہ انہوں نے دیا جب آپ علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے اور کفن پہنا رہے تھے، اس موقع پہ مولا علی کا ایک خطبہ نقل ہوا ہے اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کے اندر۔ میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے، لیکن آج موقع ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے کور کروں، خصوصاً اپنے اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ یہ خطبہ نمبر ہے 232 نہج البلاغہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل اور کفن دیتے وقت مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں، آخری درجے میں ختم نبوت کو مولا علی نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے کیا ہوا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، خدائی احکام اب آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ وہ عمل ہے جو کسی اور نبی کے دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی اور غم نہیں ہے، جو آپ کے دنیا سے جانے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، دکھ پہنچا ہے۔ اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم
اور نالا و فریاد سے روکا نہ ہوتا، دو چیزیں، صبر کا حکم اور اونچی آواز سے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ اب دیکھیں، مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے رونے پر پابندی لگائی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تو باقی تو کسی اور ہستی کی کیا ویلیو ہے رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ درد، یہ غم اور حزن ہمارا ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ موت کو کوئی نہیں پلٹا سکتا، وہ کہتے ہیں چھڑ دو بچ عبد القادر جیلانی پہ گئے تھے، اسرائیل کو روح کھولی انہیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں نالا چونڈی وڈاں گا تو بلکہ چک بھی ماراں گا، مدنی چک۔ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکات پوری امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ یہ سیم چیز صحیح مسلم میں ایک دوسرے انداز میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مولا علی نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس آسمان سے کوئی خبر آتی ہے۔ اب چاہے تصوف کے نام کے اوپر، کشف الہام کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، یا عقیدہ امامت کو اس حوالے سے پیش کیا جائے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہے، یا کوئی امتی نبی والا کانسیپٹ امت کو بتایا جائے، یہ سب کے سب عقیدے کفریہ اور ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اسی کو سپورٹیو۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو لے کر ام ایمن کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی جانثار صحابیات میں سے تھی۔ جب یہ ملنے کے لیے گئے اور سنت پوری کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام بھی آتے تھے، چلے ہم بھی اماں کو سلام کر لیں، تو وہ رو رہی تھی۔ تو سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ ام ایمن مت روئیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی علیہ السلام کے لیے اس سے بہتر ہے جو دنیا میں تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو آج کی قبر مبارک کی زندگی ہے وہ مدینہ شریف کی زندگی سے بہتر ہے، اور قیامت کے دن کی زندگی قبر مبارک کی زندگی سے بہتر ہے، اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ سیدنا عمر نے کہا ام ایمن سے، لیکن ام ایمن عورت تھیں، اور پبلک میں ویسے تو مشہور یہ ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد کی نسبت کم ہوتی ہے، وہ حدیث کو ایک غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ عورت کیا تھی؟ جینیس خاتون تھی۔ اس نے سیدنا عمر کو ایسا جواب دیا، اس نے کہا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر جگہ پہ چلے گئے، میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا، اللہ نے جو بتانا تھا اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ پہلے تو ہمیں اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ فرما دیتا تھا، لیکن اب آسمان کا رشتہ زمین سے قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر اور عمر جو سمجھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے خود رونا شروع کر دیا ام ایمن کی بات کے اوپر، کہ ام ایمن کا دماغ وہاں پر گیا جہاں سیدنا ابو بکر اور عمر کا دماغ نہیں گیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ دیکھیں جی، امت کے ٹاپ کے لوگ ایک عورت سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کسی عالم کی غلطی نکال دیں، اسے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو کہتا ہے جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔
آپ نے مفتی صاحب کی گستاخی کر دی ہے. آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. ہاں تقریراں کرتے جے باہر. ہاں تو جدو کوئی اعتراض کرے تو انہوں کمرے بلا دینے اکرام مسلم کرنے کے لیے. ہاں یعنی کہ تھینک یو نہیں تھینک دیو. اس لیے میں نے منع کیا کہ علماء کے ساتھ آپ نے کمرے میں نہیں کبھی بھی جانا, یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. علمی طریقے سے ان کو تقریراں باہر کر دو, جواب ہی باہر دیا کرو چیزیں. تو اہل تشیع کے لیے میں نے اسپیسیفکلی یہ چیز بیان کر دی. مولا علی کا جو خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر, چلیں راہ چلتے ہوئے میں سید علی خامنائی صاحب کہ وہ 3 فتوے دوبارہ سے ذکر کر دوں جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیے ہیں, چونکہ ان میں ایک فتویٰ اس سے متعلق بھی ہے. پہلا ان کا مشہور فتویٰ, جب چند غالی رافضیوں کی طرف سے سیدہ عائشہ کی توہین کی گئی سلام اللہ علیہا, تو خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے. اور اس پہ ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہستیاں اہل سنت کے ہاں مقدسات کا درجہ رکھتی ہیں, چاہے خلفۂ راشدین ہو یا امہات المومنین, ان میں سے کسی کی توہین کرنا حرام ہے. امہات المومنین تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک کامن فیکٹر ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ یاسر الحبیب ایک غالی رافضی ہے جو امام خمینی کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتا تھا, اور خامنائی صاحب کو بھی, اور ہمارے بھولے بھالے وہابی حضرات اس کی ویڈیوز چلا کے تو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی شیعہ کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. اور وہ تو شیعہ کو بھی کافر سمجھتا ہے کہ جی سیدہ عائشہ کی وفات کے دن وہ کیک کاٹ رہا ہے, نعوذ باللہ وہ اس قسم کے سلوگن بیان کر رہا ہے جس میں توہین آتی ہے. ان کا اہل تشیع سے کیا تعلق, جبکہ خامنائی صاحب نے فتویٰ دے دیا. دوسرا فتویٰ دیا خامنائی صاحب نے کہ اہل سنت کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں, امت کی جمعیت سے الگ نہ ہو. ایون اگر اہل سنت آپ کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر مجبور کریں تب بھی ان کے پیچھے نماز درست ہے, خواہ امام کعبہ ہو یا کوئی اور اہل سنت کا امام. حالانکہ اہل تشیع کے ہاں مشہور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جس طرح سنیوں میں مشہور ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. حالانکہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ چھوڑنے کی بھی, دونوں طریقے سنت ہیں. بلکہ وہ ہمارے انور بٹ صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کی. ان کو کسی غالی دیوبندی نے کہا کہ جی شیعہ جو ہے نا انہوں نے اسرائیل کو صحیح جواب دیا, یعنی ایران نے. تو انہوں نے کہا ہاں جواب تو دینا تھا نا, آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو اور شیعہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہی ہاتھ اٹھائے گا نا. ہاتھ باندھنے والے تو ایسے کر کے کھڑے ہوں گے, لو سامو, یہ چٹکلے کے طور پہ. ان کا بھی دین اسی طریقے سے چل رہا ہے نا, کبھی کوئی مثال دے دی کبھی کوئی مثال دے دی, تو پھر ٹھیک ہے ادھر سے بھی مثالیں سنبھالیں آپ. ہاں تو ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن ہم اسے کیسے مان لیں کہ جی نبی اسلام کی وفات کے بعد ایک پینڈو شخص تھا, کوئی عرابی تھا, وہ قبر رسول پہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا, اسے اونگ آ گئی, وہ خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور کہا اس کو بشارت دو کہ تجھے بخش دیا گیا اور میری شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر پہ جا کے آپ مانگ سکتے. لکھی کہاں ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے, اور کوئی تھوڑا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود. کڈو جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے, لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے, مالک الدار والی. اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے, منقطع روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا, وہ ان سے روایت کر رہا ہے. یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, پھر انہیں اونگ آ گئی, نبی علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں, حضرت عمر کو. جعلی روایت ہے, حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. روایت ہی جعلی ہے, یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اس میں تدلیس ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدثین کے, تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے, اس میں سیم حکم ہے. یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے,
ایک تابعی ہے حسن بصری، 70 صحابہ کا شاگرد، وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نسب پہ، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو کہ تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے منہ میں رکھ۔ کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے؟ یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ پھر اس کو بھی صحیح مانو، آمش تو چھوٹا ہے، حسن بصری تو بہت بڑا ہے، اس کی بھی ہم آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے۔ تو مانو اس روایت کو، اپنا ایمان برباد کرو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں اخلاقیات کے، وہ یہ بات کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو یہ پردہ نشین کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟ تو یہ کہانی ہے ساری۔ اب آ جائیں حضرت عمر کی طرف، جنہوں نے متھے مارنے کی کوشش کی تھی شاید۔ جناب حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ بے شک پہلے ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کے لاتے تھے تیری بارگاہ میں، یعنی جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کو لے کے آتے تھے، حضور ہمیں نماز پڑھاتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اب حضور کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما دیں۔ عباس کی دعا کی برکت سے انس بن مالک کہتے ہیں بارش شروع ہو جاتی۔ حضرت عمر کو کسی نے نہیں پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ پینڈو لوگ جا کے تو قبر رسول سے جا کے بارش مانگ کے آ رہے ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، سیکنڈ نمبر پہ آپ خلیفہ راشد ہیں، ایک پینڈو کو بات سمجھ آئی بھی آپ کو نہیں آئی بھی؟ وہ پینڈو آئی کوئی نہیں سی تھے، وہ کہانیاں نے ساریاں۔ اور میں نے جو اس میں ایکسپلور کی ہے نا چیز، کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری ہوئے، ایک پیالے کے اندر رکھے، تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔ معجزہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر میں حضرت عمر نے حضور کو یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ کی تو دعا کی برکت سے پانی نازل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایک برتن میں نا پانی جمع کر کے حضور کو دیا، حضور نے بیچ میں ہاتھ رکھا، پھر پانی کے چشمے جاری ہو۔ اچھا یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ کریشن ایکس نہیلو جو ہے نا، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ حضور نے جب کبھی بھی کیا ہے نا تو کھانا پکا ہوا ہے تو اس پہ دعا کی ہے تو برکت ہوئی ہے، کچھ نہ کے بغیر کچھ نہیں ہوا۔ پیالہ بھی تھوڑا سا پانی آیا تو اس میں ڈالا ہے، خالی پیالے میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں پانی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ آج نئی بات ہے، علمی باتیں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ملیں گی۔ اور صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ خالی پانی نہیں نکل سکتا، تو وہ جمع کر کے لے، یا رسول اللہ اس تھوڑے سے مٹ کر دیں آپ تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو۔ یہ اللہ نے فرق رکھا ہے، معجزے بھی جناب اتنے ان لمیٹڈ نہیں ہوتے۔ اچھا تو حضرت عمر کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیں اور یہ میں پیالہ لے کے آئے ہوں آپ سیراب کر دیں۔ بخاری میں وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، لیکن یہاں پہ بریلوی اور دیوبندی آپ کو کیا کہانی کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے، اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے، دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں کہ جی 555 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور آگے وہاں نعتیہ اشعار پڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں اتنی دور مصر سے آیا ہوں، آپ اپنا مبارک ہاتھ قبر سے نکالیں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے ان کو بوسہ دیا، اور کہتے ہیں ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی نے ہاتھ کیوں نہیں چوما؟ اتنی گستاخی کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلے قبر سے، میرے سامنے نکل رہا ہو تو میں تو بدبخت ہوں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اور وہ شیخ احمد رفاعی عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، مرید کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے اور پیر محروم ہے۔ کڈی وڈی کہانی ہے۔ انہاں تے عبد القادر جیلانی دا نا تاں پایا سی کہ بریلوی ڈر کے نا چونکہ 11ویں دے نے مان لین گے اس واقعے نو۔ اور دوسرا جھوٹ ہے کہ 555 ہجری 90,000 دا مجمع مسجد نبوی چ آندا ہی نہیں سی۔ 90,000 کا مجمع تو آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں آتا تھا، اور آپ لوگ 1000 سال پہلے بتا رہے ہو مسجد ہی چھوٹی سی تھی۔ کہانی ہے، بالکل کہانی، اور اس طرح کی کہانی انہوں نے پھر مشہور کر دی۔ اور حضرت عمر کا میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا، اور یہ کہانی پھر یہاں ختم نہیں ہوئی سر۔ المحند علی المفند میں انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں لکھا کہ ہم حضور کو اپنی قبر کے اندر حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ مانتے ہیں، دنیاوی زندگی، حالانکہ وہ آخرت کی ہے۔ اللہ تو شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی دنیاوی ہے۔ سر دنیاوی ہے تو پھر سانس
ٹوائلٹ، کھانا پینا کدھر گیا؟ اور اعلیٰ حضرت تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں نا جی ملفوظات میں، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی حقیقی حصی دنیاوی ہے کہ قبروں میں انبیاء پہ بیویاں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس میں کون سی گستاخی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہی صحبت